اس طرح کا ایک لیڈر جس نے ماضی میں پہلی دفعہ وعدہ کیا ہو کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، اور وہ ان بٹوین جا کے ریاست مدینہ کی بات کرنی شروع کر دیں، اور سارا ٹائم ہر سپیچ میں جو ہے وہ ہمیں مذہبی لیکچر دینا شروع کر دیں، جبکہ پاکستان میں سارے لوگ مذہبی ہیں. یہ قانون ہے، ہانگ کانگ میں دیکھ لیں یہ قانون ہے، انگلینڈ میں دیکھ لیں یہ قانون ہے، جاپان میں لوگ کرپشن پہ وہ ہوتے ہیں. یار اس سے بہتر ہے خان صاحب وی لاگ کیا کریں بیٹھ کے، اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں ہماری طرح، اور اس کے بعد باتیں کیا کریں کھل کے، اپنا دل وہ بتایا کریں جاپان کی کہانیاں. یعنی کیا یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ ہانگ کانگ اور جاپان اور ناروے اس لیے ترقی یافتہ ہے کہ وہاں مسلمان نہیں بستے؟ یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ لوگ کا INA نیوز کی ایک اور نئے ویڈیو میں. دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ ایسے بیان آتا رہتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جو عزت ہے وہ تو خراب ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک بار پھر سے جو عمران خان ہے اس نے بیان دیا اور اس نے کہا ہے کہ جہاں پر بھی مسلم نہیں ہے وہ دیش ترقی کر رہا ہے. یعنی کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ آتنکوادی ہیں، وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس دیش کی ترقی نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے اس نے اس کی جو بیان ہے اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ عمران خان پہ کافی زیادہ غصہ ہو گیا، کیونکہ یہی عمران خان جو یہ کہتا ہے ایک طرف تو کہ وہ دیش کو آگے لے جانا چاہتا ہے، وہ دیش کو پوری دنیا میں اس کا نام بڑھانا چاہتا ہے، لیکن ایک طرف وہ ایسی بیان دیتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جو عزت ہے اس پہ دھبا لگتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ آخرکار پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اس سمے یہ کہتا تھا کہ ہمارے یہاں اتنے آتنکوادی ہیں، اور کچھ دن پہلے وہ یہ بول رہا ہے کہ ہمارے پاس آتنکوادی نہیں. یعنی کہ جو عمران خان کہتا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن جو یہ بیان دیا گیا ہے اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمران خان ہے اس نے صاف کر دیا کہ جو مسلمان ہیں، پاکستانی مسلمان، اس میں انڈین مسلمان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ان کا پاکستانی مسلمان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ جس پرکار سے وہ آتنکواد کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اس سے پوری دنیا میں ان کی عزت نہیں رہے گی. تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اور ان سب چیزوں پہ کیا بات کر رہی ہے. آج ایک اور طویل اور خالی تقریر سننے کا بڑی یہ مشکل سے سننا ہوتا ہے خان صاحب کی تقریر، لیکن میں آگے کر کے سنتا گیا، لائیو تو سننے کی ہمت نہیں، ساری سننی پڑتی ہے. تو بس ایک عجیب خالی باتیں جسے کہنا چاہیے. ویسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، خان صاحب کو بھی معاف فرمائے، اور بطور قوم ہمیں بھی معاف فرمائے، اور کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین ہستی اور ان کی ریاست مدینہ قائم کی ہوئی قیامت تک ایک مثال ہے. اور اس مقدس ناموں کو جس طرح سے جن جعلی چیزوں پر ہم نے لگایا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ ایک شہد بیچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جعلی شہد بیچ رہے ہیں تو منع کیا گیا ہے. آپ یعنی اسلام میں شدید اس کی، آپ ملاوٹ کر کے چیز نہیں بیچ سکتے دکاندار. ایک تو ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، ملاوٹ بھی کوئی تھوڑی بہت نہیں، یعنی 90% ملاوٹ، 90% ملاوٹ کے ساتھ ایک چیز جھوٹ کر کے بیچی جا رہی ہے، اور اس پر نام آپ اندازہ لگائیے ریاست مدینہ کا اگر لگایا گیا ہے تو یہ تو دگنا تگنا بلکہ کئی گنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ جانے کیوں کہ یہ خان صاحب اس طرح کے حوالوں سے جو ہے مطلب آج بھی آپ اگر دیکھ لیں، اب آج صرف جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت ہونی چاہیے، ماں باپ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور ماں باپ کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بتائیں بچوں کو کہ ماں باپ کی عزت جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے. کارٹون دیکھیں نا، کارٹون میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، یہ کارٹون دیکھتے ہیں تو بھائی آپ اپنے کارٹون بنا لیں. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات سکھائی جائیں تاکہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکے، اور جو سیکس کرائمز ہیں وہ کم کیے جا سکیں. بس صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر ایک مذہبی رجحان تو ہوتا ہے ہمارے لیڈران کا، لیکن اس طرح کا ایک لیڈر جس نے ماضی میں پہلی دفعہ وعدہ کیا ہو کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، اور وہ ان بٹوین جا کے ریاست مدینہ کی بات کرنی شروع کر دیں، اور سارا ٹائم ہر سپیچ میں جو ہے وہ ہمیں مذہبی لیکچر دینا شروع کر دیں، جبکہ پاکستان میں سارے لوگ مذہبی ہیں، اسکول کالج میں اسلامیات پڑھتے ہیں، اور لوگوں کے گھر بھی مذہبی ہیں، اور بہت زیادہ اسلامائزیشن آلریڈی ہے. تو لوگ تو عموماً وزرائے اعظم سے اور لیڈران سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گڈ گورننس کریں گے، وہ ریفارمز لے کے آئیں گے بیوروکریسی میں، جوڈیشل سسٹم سٹرونگ کریں گے، اچھی جابز دیں گے، لوکریٹو پیکیجز دیں گے تاکہ لوگ کام کریں. لیکن خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ مذہبی بات کرتے ہیں. یعنی یہ فقیر جو آپ سے بات کر رہا ہے، میں نے کم از کم 6 سال اس کے لیے بڑی اگریسو کمپین کی ہے، خود کی ہے، کہ یہ جو کارٹون ہیں ان کی ہم ڈبنگ چلاتے ہیں، وہ جاپانیز کارٹون ہوں یا وہ یعنی انگلش کے کارٹون ہوں. تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ ہم اردو میں کارٹون جو ہے وہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے نا، یہ قوم سے پیسہ لیتا ہے. اردو زبان میں کوئی کارٹون نہیں، اردو زبان میں بچوں کا کوئی پروڈکٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. کارٹون تو ایک چیز ہے نا.
کسی کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی معلوماتی پروگرام, کوئی ڈرامہ, کوئی بچوں کا شو, اب تو آن لائن دنیا ہے. جن لوگوں کے پاس نیٹ فلکس ہے بڑے آرام سے وہ اپنے ٹیلی فون اور اس پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, کہ آپ نیٹ فلکس پہ چلے جائیں اور بچوں کی ایجز کے اعتبار سے انہوں نے ساری پروگرامنگ جو وہاں رکھی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے. بچوں کی پروڈکشنز علیحدہ ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو یعنی ایسا ملک جس میں آپ ٹی وی چینلز کی ایک برسات ہوئی پڑی ہے, کوئی چیز اگر نہیں ہے تو اردو زبان میں بچوں کا کوئی چینل سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یعنی معیاری ہونا غیر معیاری ہونا یہ بات کی بات ہے, موجود ہی نہیں ہے. آپ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کو ایسا کیا انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کیا وہ اسلامک اسکالر بن گئے ہیں, یہ ٹرانسفارمیشن آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے یوتھ کو اس طرح کے لیکچر دیتے ہیں, جبکہ ان کا رول تھا ایز اسٹیٹسمین عوام کے لیے اپرچونٹیز تلاش کرنا, اکانومی کو دیکھنا, اور یہ چیزیں تھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اس کی دو وجوہات ہیں جی چیمہ صاحب. بیسیکلی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکمران ہسٹوریکلی جب ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے, جو کہ ریپیٹڈلی ہمارے بزرگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے اور ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے, اور اب تیسری نسل ہے جو اس کا ایکسپیرینس کر رہی ہے, کہ کوئی بھی حکمران جب بہت زیادہ کروشل قسم کے اس پہ آ جاتا ہے, ٹائم پہ کریٹیکل قسم کے, کہ جب وہ بالکل مہنگائی روکنے میں ناکام ہو جائے, یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یہ خوفناک شکل اختیار کر لے, جب بے روزگاری, بے گھری اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا آپ کے پاس کوئی ٹھوس ایون فارمولا تو دور کی بات ہے, کہنے کے لیے کچھ رہے ہی نہ کوئی. جب ان کے پاس جواب نہیں تو ان کو دو چیزیں نظر آتی ہیں, ایک اسلاموفوبیا جو کہ ایک نان ایشو ہے یا ایشو ہے جو بھی کہہ لیں, لیکن کم از کم پاکستان جیسے غریب ملک کو جو اپنی ایگزسٹنس کے لیے سٹرگل کر رہا ہو اس کے لیے یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ سلوگن ہے. اور پاکستان کے اندر وہ اسلاموفوبیا کی ہی ایک شکل دوسرے طریقے سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم تربیت کا کیا بندوبست کیا ہے؟ کون سی زبان کے کارٹون ان کو دکھائے ہیں جو آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کون سے کارٹون دکھانے چاہیے؟ تو پھر ہمیں زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں. ہمیں سمجھا دینا کون سے وہ امام ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں یا امام مالک ہیں یا امام شافعی ہیں, کون سی آپ نے تشریح شریعت کی اپنے بچوں کو پڑھائی ہے, ذرا ہمیں بتا دیتا کہ ہم بھی ذرا کمپیریٹو اسٹڈی کر لیں. کچھ نہیں, خالی ناروے میں دیکھیں جی یہ قانون ہے, ہانگ کانگ میں دیکھ لیں یہ قانون ہے, انگلینڈ میں دیکھ لیں یہ قانون ہے, جاپان میں لوگ کرپشن پہ وہ ہوتے ہیں. یار اس سے بہتر ہے خاصا وی لاگ کیا کریں بیٹھ کے, اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں ہماری طرح اور اس کے بعد باتیں کیا کریں کھل کے, اپنا دل وہ بتایا کریں جاپان کی کہانیاں. مصیبت یہ ہے کہ آپ کو جاپان کی کہانیاں سنانے کے لیے انتخاب آپ کا نہیں ہوا تھا, آپ کا یہ جاب نہیں ہے. ایک آدمی اگر پولیس اسٹیشن جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے گھر میں کوئی چوری ہو گئی ہے یا اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے, تھانے دار جواب میں اگر اس کو یہ کہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے وہ فلاں تعویذ جو ہے وہ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا, یا فلاں آپ نے اچھا کام کیا یا نہیں کیا, ذرا کلمہ پڑھ کے سنائیں, اپنا فرقہ بتائیں کون ہے. وہ تھانے دار کا یہ کام نہیں ہے پولیس کا کہ وہ لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں سوال شروع کر دے. وہ پولیس کی وہ اپنی چوری کی رپورٹ لکھوانے آیا, اس کی ایف آئی آر لے کے انویسٹیگیشن کریں. وزیر اعظم صاحب آپ کا کام تھا لا اینڈ آرڈر پر آپ یعنی اس کو مینٹین کرنا, میرٹ قائم کرنا. آپ کے اپنے جو دعوے تھے پی ٹی آئی کہ ہم عام لوگوں کو لے کر آئیں گے, کتنے ترخانوں کو, آپ کی تو بسم اللہ ہی ٹھیک نہیں ہوئی بھائی جان. کتنے ترخان تھے, کتنے یہ ٹریڈ یونین کے لوگ تھے, کتنے کسان تھے, کتنے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو آپ نے ٹکٹ دیا اور اسمبلی میں پہنچایا. سارے روایتی خاندان آپ کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی کو آپ نیو بلڈ کہتے ہیں, یا شیخ رشید آپ کے نزدیک کو انقلابی شخصیت کا نام ہے. بے معنی اور بے مغز لیکچر. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا دیکھیں جی فلاں ملک ایسا ہے, فلاں ملک ایسا ہے, فلاں ملک ایسا ہے, تم سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ یعنی کیا یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ ہانگ کانگ اور جاپان اور ناروے اس لیے ترقی یافتہ ہے کہ وہاں مسلمان نہیں بستے؟ یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟